السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیع اللہ نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے ٹاپک ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا ہے طالبان رجیم میں پنپتی دہشت گردی ایک بار پھر عالمی سطح پر بے نقاب ہو گئی ہے۔ یہ ایک امریکہ ادارہ گلوبل کانفلکٹ ٹریکر کے مطابق افغان طالبان رجیم نے پورے ملک میں سخت قوانین کے تحت لامحدود اختیارات جو ہیں وہ حاصل کر رکھے ہیں، اور القاعدہ جیسے شدت پسند گروہوں نے افغانستان کو دہشت گردی کی ایک اماجگاہ بنا رکھی ہے، اور وہاں پہ وہ دہشت گردوں کو برتی تربیت اور بیرون ملک پہنچانے کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بھارتی کمپنیوں کا امریکہ میں ویزا جعل سازی، بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ انڈین ایکسپریس جو ہے وہاں کا جو نیوز پیپر ہے اس نے یہ انکشاف کیا ہے، اور اس پہ جو جے ڈی وینس کی زیر نگرانی وہاں پہ وہ انکوائری بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جس طرح جو اس کی سائبر سیکیورٹی انڈیا کی وہ ہیکر کی زد میں تھی، وہاں پہ سائبر اٹیک ہو رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے وہاں پہ جو 2 نمبری کر کے یہ جو جعلی ویزا جو وہاں پہ یہ بزنس ویزے کی میں بات کر رہا ہوں، جس کو کہا جاتا ہے H1B ویزا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہیکرز کی مہربانی ہے، انہوں نے ان کے آئی ٹی کے جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا۔ اس پہ ایک علیحدہ انکوائری ہو رہی ہے۔ تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ٹرمپ انتظامیہ ایران جنگ جاری رکھتی ہے تو کانگریس مالی وسائل فراہمی روک دے۔ یہ امریکن جو سینیٹر ہیں ڈیموکریٹک، یعنی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، چونکہ اس سے پہلے انہوں نے قرارداد کے تھرو اس کی جو اختیارات تھے اس کو لمٹ کر دیے تھے کہ ہم ایران سے جنگ کی اجازت نہیں دیں گے، جنگ کو ہم نے روکا ہے۔ تو پھر یہ اگر وہ جنگ اس نے دوبارہ شروع کر دیا ہے تو پھر اس پہ یہ ہے کہ اس کی جو مالی وسائل ہیں اس کی جو فراہمی روک دی جائے۔ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن موضوعات سے آنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ ناظرین، مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، آپ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اسی طرح مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا میاں عبدالوحید صاحب، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سینئر تجزیہ کار کے ساتھ ساتھ آپ کا طلب PMLQ سے ہے۔ تیسرے جو ہمارے دوست ہیں جو اسٹوڈیو جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا نام ڈاکٹر میاں عبدالوحید صاحب ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ اس ٹاپک پر میں جو طالبان رجیم جہاں دہشت گردی پنپ رہی ہے، میں ڈاکٹر ظفر حسن صاحب کے پاس جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو امریکن جو ادارہ ہے گلوبل کانفلکٹ ٹریکر، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہاں پہ وہ طاقت کے زور پر انہیں تسلط قائم کیا گیا ہے کر رکھے، اور اس کے تحت وہاں پہ القاعدہ جیسی دوسری جو ہے نا ٹیرر آرگنائزیشن نے ڈیرے جما رکھے ہیں، وہاں پہ وہ ٹیررسٹ کو بھرتی کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، پھر اس کو دوسرے ملکوں میں استعمال کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب سے وہاں پہ طالبانائزیشن آئی ایک عبوری سیٹ اپ کام کر رہا ہے، اور اس میں یہ واضح تھا کہ ودن 3 ایئرز وہ وہاں پہ ایک جنرل الیکشن کرائیں گے، اور جنرل الیکشن کے بعد جو بھی پارٹی ون کرے گی وہ عوام منتخب نمائندوں کو اقتدار منتقل کیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوا، اور وہ اپنے اقتدار کو جو موجودہ سیٹ اپ ہے، غالباً وہ ملا ہیبت اللہ جو ہے نا وہ عبوری جو سیٹ اپ کے سربراہ ہیں وہ اس کو دوام بخش رہے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سر۔ دیکھیے، افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے، اور اس میں ہمیں اب یہ امریکی ادارے اس بارے میں رپورٹ شائع کر رہے ہیں، تو امریکی ادارے یہ بات کیوں نہیں بتا رہے دنیا کو کہ وہاں پہ جو یہ اربوں ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے جو اس وقت طالبان کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت اسرائیلی اور امریکی اور انڈین جو ہے وہاں پہ اسلحہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ TTP کو انڈیا اب میزائل بھی فراہم کرے گا۔ TTP کو پاکستان میں، امریکہ میں اور اقوام متحدہ میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، ڈکلیئر کیا ہوا ہے اسے۔ تو اب بتائیے کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو انڈیا یا اسرائیل وہاں اسلحہ پہنچائے تو ٹیرر فائنینسنگ اور ٹیررزم کی سپورٹ اور کس طرح سے ہوتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف یہ 9/11 کے بعد یہ بیانیہ بنایا کہ پاکستان ان گروہوں کی پشت پناہی کرتا ہے، تو یہ تو اس وقت سارا انڈیا
اور اسرائیل اور دوسرے بھی چند ممالک ہیں ان کے چلتے ہیں ہمارے کوئی تعلقات اگر چند معاشرے کے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ تو اس بھرم پہ نام نہیں لیتے ان کا، سمجھ رہے ہیں نا آپ، ان کا نام نہیں لیتے، چلے وہ معاشرے کے جو تعلقات رہ گئے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ یہ جو گڑھ بنا ہوا ہے افغانستان انٹرنیشنل فورسز کا، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب معذرت کے ساتھ آپ ان کو ڈی مارچ تو دے سکتے ہیں، میں سیدھی بات کرتا، آپ یو اے ای کی بات کر رہے ہیں تو ان کو آپ ڈی مارچ تو دے سکتے میں نے ہیں، کہا جی آپ کے چینل کھل کے بات کریں ہے کہ میں ایسی بات کر دوں، میں تو کھل کے بیان کر سکتا ہوں، اور بھی 4 ملک ہیں، اب ان کا کوئی بھرم رہ گیا تو چند دن میں وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گی بات۔ یہ سب کی ڈگ مارچ کریں، ان کے سفیروں کو بلا کے ان سے بات کریں کہ یہ آپ کے سامنے ثبوت رکھتے ہیں، امریکیوں کے ساتھ بھی کریں بات، یہ ورنہ دیکھیں یہ زخم ہم کب تک کھائیں گے؟ ان کے ساتھ ان کی اگر ہم ایران کے ساتھ جنگ بندی کرا رہے ہیں اور امریکیوں کے کام آ رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ بھائی ہم تمہارے کام آ رہے ہیں، تم یہاں پہ تو ہاتھ ہلکا رکھو نا ہمارے ساتھ، یہاں پہ تم نے انڈیا کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، یہاں پہ تم نے اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور ہمارے یہاں یہ کارروائیاں جاری ہیں تو کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا یا ہم لا علم ہیں اس بات سے؟ تو ان کے ساتھ اب کھل کے بات ہونی چاہیے اس موضوع کے اوپر۔ آئی وڈ سے کہ دیکھیں یہ جو ان کا جو انخلا تھا، وڈرال تھا، وہ جو نیگوشیشن ہوتی رہی ہے اور تقریباً 1 سال ہوتی رہی ہے، 1 سال کے بعد انہوں نے کیا، یہ جو ویپنائزیشن کی جو تھیری ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ کیا 1 سال میں وہ اپنا ویپن واپس نہیں لے کے گئے؟ کیا وہ اس سے پہلے وہ کس ویپن سے لڑ رہے تھے ان کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، پچھلے 15-20 سال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں صاحب، یہ اصل میں اگر آپ ان ویپنز کی بات کریں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے چھوڑے گئے تھے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ رہ گئے تھے، یہ بات بڑے عرصے سے ہم سنتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ ابھی حسن صاحب جن 4 ملکوں کا ذکر کر رہے تھے، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو ان میں وہ بھی ملک شامل ہے جن کے ویپنز ہیں۔ ہم بات کریں نہ کریں، اب یہ جنگ جو ہے نا میڈل ایسٹ سے ہمارے گھر میں آ پہنچی ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمارا ہمسایہ ہے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، وہ تو آج سے نہیں، وہ تو پاکستان کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا، اور انہوں نے، اور خاص طور پہ اسرائیل نے پوری دنیا کے ساتھ جو اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ پورا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ ان کے پیچھے پوری فنڈنگ جو ہے نا، اور اب کچھ خیر سے ہمارے کچھ برادر بھی ہم جنہیں کہتے ہیں، جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا، تو یہ تو ایک پوری جنگ جو ہے نا ہمارے گھر کے اندر جو ہے نا وہ آ چکی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈرتے بات نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور غلطی ہوئی ہے کہ جب ہم نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اب دیکھیے کہ تب انڈیا وہاں پہ بالکل موجود نہیں تھا، تب ہمیں اپنا وہاں پہ گرفت جو ہے نا وہ مضبوط کرنی چاہیے تھی، اپنے ان سے تعلقات، کیونکہ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پاور ایک جگہ پہ نہیں ہے، وہاں پہ فیصلے بھی ایک جگہ پہ نہیں ہیں، آپ کہاں کہاں ان کو جو ہے نا آپ دیکھیں کہ مختلف جو لوگ ہیں، مختلف گروپ ہیں، وہ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ٹی ٹی پی ہے یا باقی جتنے بھی ان کے اپنے طالبان ہیں جو، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ملٹی پاور سیکٹر ہے؟ جی بالکل ملٹی پاور سیکٹر ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں سے ان سے ابھی تک جو ہم لوگ بھی اب دیکھیں کہ قطر میں بھی مذاکرات ہوئے، ترکی میں بھی بات ہوئی، دنیا کے اندر بات ہو رہی ہے، لیکن کہیں پہ بھی جہاں سے جس گروپ کو زیادہ ڈالر جہاں سے ملتے ہیں وہ اپنا کام کر دکھاتے ہیں، اور پھر لاسٹ پہ ہمیں تنگ آمد بجنگ آمد پاکستان کو جو کام کرنا پڑا ہے، حالانکہ ہم تمام پاکستانی، جب آپ دیکھیے کہ جس دن یہاں سے امریکہ جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان جو ہے نا یہاں پہ ایسے تھا کہ ایک خوشی کی لہر تھی، یہاں پہ پاکستان کے اندر اس سے زیادہ خوشی منائی جا رہی تھی، اور افغانستان کی جیت کو جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دیکھیے کہ ہم نے اس کو سیلیبریشن میں تو رہے ہم، لیکن ہم نے اس کو صحیح طریقے سے جیسے ہمیں وہاں پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے، اور ان کے ساتھ وہ تعلقات اس طرح سے نہیں بنا پائے۔ آج میں ہمیشہ جو ہے نا افغانستان کے ساتھ لڑائی کے خلاف رہا ہوں، ہمیشہ میں نے یہ بات کی ہے، لیکن آج انہوں نے جس طرح سے ہم پہ جو ہے نا ہماری روز ہم اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے وہ تیراندازی یہاں پہ ہو رہی ہے، اس کے بعد مجبوراً ہماری فوج کو، ہماری حکومت کو یہ کام کرنا پڑا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو ہے نا لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں مانتے، یہ انہوں نے ایک کام ہی سیکھ لیا ہے کہ جدھر سے پیسے ملیں آپ جو ہے نا وہ یہ
ادھر کو چڑھائی کر دیں. تو یہ جن کے کھیل اس وقت کھیل رہے ہیں تو وہ ہمیں, حالانکہ اس بات کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت آج پوری دنیا کی جو ہے نا وہ ہم صلح کار ہیں, پوری دنیا کے اندر جو ہے نا جس طرح کے سفارتکاری کر رہے ہیں جس کی دنیا پوری معترف ہے, لیکن آج یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہم سے ضرور, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہم سے جو ہے نا کوتاہی ضرور ہوئی ہے کہ ہمیں یہاں پہ کنٹرول ہمارا رہنا چاہیے تھا اور ہمیں جو ہے نا اس سے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ فاصلہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے تھا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ڈاکٹر میاں عبدالوحید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ اس میں ہمسایہ جو ملک ہیں وہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی امپورٹ ہو رہی ہے, فیسیلیٹیٹر بھی ہیں. اگر ہم انٹرنیشنل اگر ٹیررزم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں جو سہولت کار ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ایک برابر کے ملزم ہوتے ہیں, وہ بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست پاکستان یہ جو فیسیلیٹی ان کو نہ تو وہ ڈی مارس دے رہی ہے, نہ انٹرنیشنل فورم پہ یہ آواز ایک نیریٹو جو ہے بلڈ اپ کر پیش کر رہی ہے. اس میں کیا یہ ہماری حکومت کی کوتاہی ہے یا ہم جان بوجھ کر اس کو لنگران کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اور بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر سے بہت بڑی پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس سب کی فنڈنگ سب سے زیادہ بھارت جو ہے اس کی فنڈنگ وہ کرتا ہے. اس نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر کر رکھی ہے. دنیا میں کسی ملک میں ہندوستان نے اتنے اپنے سفارت خانے نہیں بنائے کہ جتنے کہ اس نے افغانستان کے اندر کیے ہیں. ماضی میں جو بنائے تھے ٹھیک ہے, ابھی ایک دو ہی بنے, پہلے بہت زیادہ تھے. جی تو وہ اور لیکن وہ ابھی بھی وہ ان کے بطور سیل کام کر رہے ہیں اور وہ ان سے کام لے رہے ہیں. بظاہر انہوں نے ان کو وائنڈ اپ کر دیا ہوا لیکن وہ ایکٹیو ہیں. وہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ اس طرح سے ایز اے سلیپنگ وہ جو ہوتا ہے سیلز کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں ان کے سفارت خانے وہاں پہ. اور لیکن باہر اس کا جو ہے وہ اس کا پرچار اتنا نہیں ہے کیونکہ وہ جو فنڈنگ ہے جو گروپس ہیں جو ان کے وہاں پہ جتنے بھی گروپس ہیں ان ساروں کو یہ فنڈنگ کر رہے ہیں. یہ کسی ایک پرٹیکولر ایک گروپ کو نہیں وہ فنڈنگ کر رہا ہے, یہ ساروں کو کر رہے ہیں. سوائے میرا خیال ہے کہ جو ہے حقانی گروپ اس کو چھوڑ کے باقی تو سارے کے سارے ہی وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں اور ان کو پیسہ چونکہ ملتا ہے اور وہ اس کی دہشت گردی کر رہے ہیں. اور یہی دہشت گردی جو ہے یہ بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے, یہی پنجاب کے اندر بھی ہو رہی ہے, یہی سندھ کے اندر بھی ہو رہی ہے اور یہی کے پی میں بھی ہو رہی ہے. پاکستان میں جہاں جہاں دہشت گردی یہ, اور اس میں پھر اب آپ نے جو نام لے دیا یو اے ای اور کئی اور دیگر ممالک بھی ہیں جو اس کی وہ فنڈنگ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے ٹریڈ جو ہے وہ شروع نہ ہو سکے, ان کی اکانومی جو ہے بلڈ نہ ہو سکے اور ان کی بڑی ضرورت ہے. اور اس وقت چونکہ یو اے ای کا بہت برا حال ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کی یہ فضا اسی طرح قائم اور دائم رہے تاکہ ان کی جو ہے ٹریڈ جو ہے نا وہ بڑھ نہ سکے اور اکانومی ان کی ٹھیک نہ ہو سکے. لیکن الحمدللہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے, مانا جا رہا ہے. پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ اپنے وفود کو انٹرنیشنلی اس کو جو وہ بھیجے اور وہ سارا جو ہے ان کا کچا چھٹا جو ہے وہ رکھے, پوری دنیا کے آگے رکھے کہ یہ اس وقت اسرائیل کیا کر رہا ہے وہاں پہ اور اس طرح بھارت کیا کر رہا ہے اور دیگر ممالک بھی جو کر رہے ہیں وہ ان ثبوتوں کے ساتھ وفود کو بھیجے پاکستان میں, پاکستان سے بھیجے اور باہر انٹرنیشنلی وہ جائیں اور وہ سارا جو ہے وہ بتائیں. اور پاکستان کا چونکہ اس وقت الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا ہی کرم ہے کہ پاکستان ایک اس وقت پیس میکر کے طور پہ بھی جانا جا رہا ہے اور اس کی بہت پہچان ہوئی ہے. 1 سال کے اندر پاکستان نے سفارتی محاذ میں بہت اچیو کیا ہے اور پھر اسپیشلی آپ کی بہادر افواج نے جو کردار ادا کیا ہے اور وہ بھی بڑا سنہری حروف میں لکھے جانے کے مترادف ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج میں نے اپنی 65 سال کی عمر میں کبھی بھی پاکستان کا اتنا عزت اور وقار کا مقام کبھی نہیں دیکھا. میں نے 65 میں کچھ اس کا معاملات کچھ ایسا تھا پاکستان کا. 65
5 کے بعد سے ہم ڈاؤن ہی گئے ہیں، لیکن آج جو عزت اور وقار پاکستان کی ہے یہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھی. اور پاکستان آپ انٹرنیشنلی آپ ٹریول کریں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ہر ملک کے اندر بڑی عزت، اور سوائے چاند ایک ممالک کے اندر جو ان کو چھوڑ دیں کہ جو آپ کے خلاف ابھی بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دیکھیں نا حالات کیا تھے کہ انڈیا نے چاہا کہ ہمارا وہاں پہ سفر شروع ہو، اور اس نے امریکہ کو کہا کہ میں پاکستان کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اور میں یہ جو بیلٹ ہے کشمیر سے لے کے اور گلگت بلتستان اور پھر پشاور تک کی، یہ ساری بیلٹ میں ٹریلر کے طور پہ میں امریکہ کو، امریکہ نے کہا تو ممکن ہے کہ تم یہ کر سکو، اس نے کہا جی میں یہ کر دکھاؤں گا، اور وہ آیا تو یہی تھا کہ یہ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ اسرائیل نے بڑا، اور پھر آپ نے جو وار لڑی ہے اور آپ کی بہادر افواج نے، آپ نے صرف ان ملکوں کو ہی نہیں، آپ نے انڈیا کو اس میں شکست دی، آپ نے اسرائیل کو دی، آپ نے رشیا کو دی، آپ نے امریکہ کو دی، آپ نے فرانس کو دی. آپ دیکھیں نا S-400 جو ہے رشیا کا، جس کو کوئی مطلب اس جیسا جو ہے آپ کا سسٹم کوئی پوری دنیا میں، دفاعی نظام پوری دنیا میں نہیں ہے. اسی طرح آپ نے اس کو بھی. میں ذرا ڈاکٹر حسن صاحب، چونکہ وہ سوال ان کا دھورا ہے کہ میاں سے میں دوبارہ آتا ہوں آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو پہلا رپلائی آیا میں اسی کو ذرا لے کے آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہاں پہ 3 جو فیکشن ہے نا وہ بلوچستان کے اندر اور KPK میں جو ہے نا وہ ٹیررزم کا کر رہے ہیں. ایک ہماری جو انسرجنسی ہے، ملیٹنسی ہے، جس کو BLA کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کو جو فنڈنگ کر رہا ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے. اس کو اس لیے ہم نے فتنۃ الہندوستان بھی کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ سوائل آف دا افغانستان وہ استعمال ہو رہی ہے، یعنی یہ جو دہشت گردی کی فیسیلیٹیشن یا دہشت گردی کا جو آئیڈیالوجی ہے یہ امپورٹ ہو رہی ہے فرام دا افغانستان. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہماری جو مسلح افواج ہے، جو بارڈر سیکیور جن کی ذمہ داری ہے، کیا وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے نا اس میں کوئی کہیں کوتاہی آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ امپورٹ ہو رہی ہے ساری ٹیررزم؟ فوج کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، ہماری سیکورٹی فورسز نے بہترین کام کیا ہے. میرا اس بارے میں تھوڑا سے اس میں ایک میرا پرسپیکٹو ہے. ایک تو ہمیں یہ ٹیررزم کا لفظ جو ہے نا اس کے استعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹرم آئی ہے ویسٹ سے، امریکہ سے، اور یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ریجنز کو یہ ٹرم یوز کی گئی تھی. تو اس کے استعمال کو ذرا سوچیں کہ کیا ہمیں اسی فریم ورک میں رہ کے اس سارے قصے کو دیکھنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کی طرف سے جو رسپانس جا رہا ہے وہ رسپانس بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، ہمارا ری ایکشن جائز ہے، ہونا بھی ایسا چاہیے، لیکن ری ایکشن پالیسی نہیں ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج جو ریگولر فورسز ہیں، آرم فورسز، انہیں کاؤنٹر انسرجنسی پہ یوز کرنا بھی فورسز کی لانگ ٹرم افیکٹونیس کے لیے، اس میں ہمارے کوئی اگر یہاں پہ فوجی افسر ہوتے تو وہ ہمیں بہتر بتاتے ہیں. اس بارے میں پوچھیے گا یہ سوال کبھی کسی سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایسی ہے بارڈر سیکیورٹی فورس ہے، اس کو زیادہ پاور دے کے، اس کو زیادہ اکوپمنٹ دے کے، جدید ڈرونز اور سرویلنس اکوپمنٹ دے کے ان سے یہ کام کرانا چاہیے، اور اپنی ریگولر فورس کو پیچھے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہندوستان بھی ہم پہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ ایف سی کی بات کر رہے ہیں، ایف سی کی بات کر رہے ہیں. میں ایف سی کی بات کر رہا ہوں. جی. میں یہ سمجھتا ہوں میرے سامنے اس وقت افغانستان کا نقشہ ہے. جلال آباد سے جو ہماری طرف ایک دریا آ رہا ہے، جس کو یہ بند کرنے کی بھی بات کر رہے تھے، جہاں انڈیا ڈیم بنا رہا تھا. اگر تو فوجی کارروائی کرنی ہے تو 3 علاقوں پہ افغانستان کے پینیٹریٹ کر کے 40-50 کلومیٹر قبضہ کر لیں. اور کیونکہ دیکھیں اگر یہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے تو پھر ڈیورنٹ لائن 10 کلومیٹر ادھر ہے یا 50 کلومیٹر ادھر ہے، تو پھر یہ فیصلہ بعد میں کر لیں گے. آپ کا کوئی لیوریج ہوگا. دیکھیے 2 لیوریج ہو سکتے ہیں، یا فائنینشیل لیوریج ہو یا آپ کے پاس اسٹریٹجک لیوریج ہو، جس کے اوپر بٹھا کے پھر ان سے کی جائے بات. ان کے ساتھ یا تو جلال آباد اور خوست اور یہ جو دوسری سائڈ پہ کندھار، اس سائڈ پہ یا آپ تو 50 کلومیٹر جا کے یا تو ان کی 2-4 امپورٹنٹ پوزیشنز کو ہیں ان کو قبضہ کر لیں، اور پھر ان سے نیگوشیٹ کریں کہ یہ معاملہ یہاں پہ سیٹل کرو، اور پھر ہم یہ جگہ خالی سر آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا فوجی حل کی طرف چلے گئے ہیں.
اس سے میں پیچھے تھوڑا سیاسی سا ہے حل نا کی سر. بات کر رہا ہوں. سیاسی حل کے لیے ہمیں لیوریج چاہیے. لیوریج یا فائنینشل ہوگا یا اسٹریٹجک ہوگا, یہ عرض کر رہا ہوں. گڈ ہو گیا. لیکن سر کیا جو بلوچستان کے اندر ٹیررزم ہے, کیا یہ جو گوادر جو پورٹ ہے اس کا ڈیولپ نہ ہونا, اس کے پیچھے مین کاز یہ ہے؟ یہ بات میں اگلی بات یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو 4 اس وقت ریجنز جہاں پہ یہ ساری صورتحال چل رہی ہے, آزاد کشمیر ہے, جی بی ہے, کے پی ہے اور بلوچستان, یہ ہے سی پیک کا راستہ. اصل ٹارگٹ ہے چائنا کے ہی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اسی کو کرنے, کیونکہ دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے انڈیا نے 2 پہلے جب یہ مودی گئے ہیں یہاں پہ انڈونیشیا, تو انہوں نے وہاں پہ براموس دینے کا اعلان کیا, اور ان کے ایک ڈپلومیٹ نے کہا کہ ہم ملاکا کو یہاں سے, اسٹیٹ آف ملاکا کو یہاں سے آبزرو کریں گے. تو آبزرو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ چائنا کو تنگ کریں گے. چائنا کا دوسرا جو روٹ ہے, اگر اسٹیٹ آف ملاکا میں کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جیسے ہورموز میں ہوئی ہے, تو پھر چائنا کے پاس سی پیک کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اپنی ٹریڈ جاری رکھنے کا. تو یہ سارے نقشے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پاکستان کو اصل میں ڈی اسٹیبلائز کر کے چائنا کو چوک کر رہے ہیں. سو اس کو ذرا اس طریقے سے دیکھنا ہوگا, اس کا فوجی اور سیاسی حل نکالنا ہوگا, ملا کے نکالنا ہوگا. پالیسی چاہیے ہمیں اس بارے میں. ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے, ہمارے پاس محض ریئیکشنز اور رسپانس ہے اس وقت. یہ عرض کر رہا ہوں میں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی آپ ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا یہ دونوں, انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی حل بھی ہونا چاہیے, فوجی. آپ کیا سمجھتے پہلے کون سا حل ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں جی, دونوں کو ہی آپ جو نا آزمائیں. پہلے ڈیفینیٹ آپ کو سیاسی حل اس کا ڈھونڈیں آپ, لیکن ہم نے سیاسی بات ان سے بہت دفعہ کی ہے, کر کے دیکھی ہے, اور اس کا وہ آپ نے دیکھیں کہ وہ آپ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرتے, ہر چیز مانتے ہیں. یہ ایسا ہو, آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے بیانیے کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ریٹرن کریں کہ آپ یہ کریں گے, اور اس کے بعد کس کی بات کر رہے ہیں, کس سے مطلب ڈائلاگ؟ جی آپ کی جو اس وقت افغانستان کی رجیم ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب چونکہ بلوچستان میں زیادہ ہو رہی ہے ٹیررزم, ہم کہتے ہیں وہاں پہ تو بی ایل ہے نا. جی لیکن یہ سارا معاملہ سب سے زیادہ دیکھیں نا, 2 ممالک تھے. پہلے ایران سے ہو رہی تھی, اس کے ساتھ آپ نے ایران کو کہا کہ معاملات یہ وہ, آپ ایران بھی آپ کی نہیں جو سنتا تھا اس وقت, کیونکہ انڈیا کا بہت انفلوئنس تھا وہ جو ہے وہ ایران کے اوپر. لیکن اب آج جو آپ کے ساتھ ایران کے تعلقات ہیں وہ بڑے آئیڈیل, وہاں سے تو اب ہو نہیں سکتی. اب رہ گیا صرف افغانستان ہے. یہ بی ایل اے والوں کو بھی جو سارا سپورٹ ہے, ساری جو ہے وہ مدد وہ جو آ رہی ہے وہ تھرو دا افغانستان آ رہی ہے. وہاں پہ یہ انڈین جو ایمبیسیز ہیں, وہ سفارت خانے ہیں, وہ یہی کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. یہ انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے, سپوز کندھار کے اندر سے جو ہے وہ انہوں نے کرنی ہے, وہ بی ایل اے کو کرنا ہے سپورٹ انہوں نے, اور وہاں سے ان کی مالی امداد, ان کے اسلحہ, ہر چیز ان کو ادھر سے دینی ہے. اگر اسی طرح کابل سے, اسی طرح جلال آباد سے, کہ وہاں سے ان کو کس طرح کو ٹی ٹی پی کو کہاں سے کرنی ہے, یہ ساری کندھار سے, اور یہ ان شہروں کے اندر سے وہ خاص, اور وہ وہاں پہ انڈین را اور موساد جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے وہ افغانستان کے اندر سے, اور یہ اس سے پہلے یہ ساری ایران کے اندر سے تھی. اب ایران سے پاکستان نے جو ان کو, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ایران کے اندر جا کے بھی اٹیک کیے تھے, ان کے وہ جو جگہ تھی پرٹیکولر, ان جگہوں کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں پہ ایئر اٹیک بھی کیے تھے کہ ان کے اوپر, اور پھر ہم نے, اور اس پہ ایران خاموش رہا تھا, اور پاکستان نے اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا تھا, اور پھر یہ انہوں نے کارروائی بھی کی. اب یہ معاملات ہے, اب آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ بات چیت سے معاملات حل ہوں گے, جس طرح سے میرے پیشے رو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, یہ اس کا حل اب فوجی حل ہی ہے. اب آپ کو اس کے علاوہ میں میاں عبدالرحیم صاحب, سر آئیے آپ اپنا ٹیک دیں, اس کے بعد سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. میں تو خیر اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں, جو ایک سیاسی جو ورکر ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اس کا سب سے بہترین حل ہی سیاسی حل ہے, کیونکہ اس کو ہمیں
جو ہے نا اس طرف نہیں جانا چاہیے. اس کی ایک خاص وجہ آپ دیکھیں چاگی والے واقعے میں آپ نے دیکھا 12 جگہ پہ جب یہ ہوا, اس کے بعد ٹرین والا ہوا, پھر اس کے بعد یہ 2-3 دن پہلے جو واقعہ ہوا, ان سارے معاملات کو جب آپ غور سے دیکھیں اور جو وہاں سے فوٹیج آ رہی ہے وہ بڑی خطرناک اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو عام آدمی ہے وہ تو بڑا ریلیکس پھر رہا ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو ریلیکس پھر رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے اس طرح کا شو ہی نہیں کیا, بلکہ وہاں پہ تو اس طرح کی بھی فوٹیج آئی ہے کہ انہوں نے کچھ دہشت گردوں کے ہاتھ جو ہے نا وہ چومے ہیں جا کے, یہ بھی فوٹیج آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر آپ کو عام آدمی کو جو ہے وہاں پہ اونرشپ دینا ہوگی. وہاں پہ عام آدمی جو ہمارا وہاں پہ بلوچی ہے اس کو جو ہے نا جب تک آپ اونرشپ نہیں دیتے وہ ان کے ساتھ, مجھے یہ بتائیے کہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہاں سیاسی محرومیت سر یس, اگر جب تک آپ ان لوگوں کو عام آدمی کو وہاں پہ حقوق نہیں دیتے, جب تک عام آدمی جو ہے نا, مقابلہ کس نے کرنا ہوتا ہے, عوام نے کرنا ہوتا ہے. فوج تب لڑتی ہے جب آپ کے پیچھے پوری عوام کی طاقت کھڑی ہو. اور عوام کی طاقت کیسے ہوگی؟ عوام کی طاقت کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ اونرشپ دیں, ان لوگوں کو آگے لائیں. آپ دیکھیں کہ ایک طرف سردار ہیں, ایک طرف عام آدمی ہے. آج آپ کے پاس دونوں ہی نہیں ہیں. آپ سردار ہیں, سردار اختر مینگل کی آپ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ دیکھ لیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد عام آدمی جو ہیں وہ جو آج آپ کے جو یہ آپ پرسوں کی بات جو تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ اسلام آباد میں ہوئی ہے, اس کے بعد اس کو بیان کر ڈالا کہ بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ جو عام آدمی ہیں جب مسنگ پرسنز کے لیے نکلتے رہے ہیں, جو آتے رہے ہیں, آپ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے آپ بیٹھے, کیونکہ کوئی بھی چیز اگر ہم دنیا کی بات, دنیا کے معاملے کے لیے ڈائلاگ کروا رہے ہیں تو ہم خود کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ اس کے پیچھے یہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں کہ ہماری فوج وہاں پہ قربانیاں بھی دے رہی ہے, ہماری فوج وہاں پہ بہت بڑا کام کر رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ اس کا سیاسی حل سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا سیاسی حل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, پہلے سیاسی, اس کے بعد وہ پھر وہ بات نہیں کس طرف آتی. دیکھیے کل تک بی ایل اے, مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بی ایل اے کا کوئی نام سننے کو تیار نہیں تھا وہاں پہ, مفتی صاحب کے مرڈر سے پہلے ہاں کوئی نام سننے کو, لیکن آج وہاں پہ آج آپ فضل الرحمان صاحب کا, پہلے تو اچکزئی صاحب کی بات کر لیں, انہوں نے کیا کہا, بار بار کہا کہ ہمارے ہاتھ سے بلوچستان نکل رہا ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا بیان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ چند شہر ایسے ہیں کہ اگر وہ آج علیحدگی کا اعلان کر دیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوجی حل کے ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ کو, وہاں کے عام آدمی کو ہم لوگ جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلیں. جب تک ساتھ نہیں لے کے چلیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ ہماری, اگر وہ فوج کے پیچھے عام آدمی کھڑا ہی نہیں ہوگا تو کیسے فوج لڑے گی؟ آپ کے سامنے ہے کہ آج آپ کے ہمسائے نے, پوری عوام نے, پوری قوم نے جنگ لڑی ہے, وہ انہوں نے مار کھائی ہے, جو کچھ ہوا ہے, لیکن وہ ایک جان ہو کے کھڑے ہیں. تو آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ وہ جیتے ہیں, ان کی ہار کوئی نہیں کہہ رہا, ان کی جیت کہہ رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں جتنی تباہی ایران میں ہوئی, جتنا اسلحہ وہاں پہ آیا, جتنا ان کو مارا گیا ہے, جو کچھ ان کی تباہی بربادی, سول ریلیجیس ساری لیڈرشپ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, بچیاں, ان کی مذہبی عسکری سیاسی قیادت جو ہے نا ساری جو ہے نا وہ ایلیمینیٹ کر دے گی. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ وہ جیتے ہیں, اس لیے جیتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے پیچھے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو حضرت امام حسین کے ڈیالوگ بھی چل رہے ہیں نا, نہیں وہ تو دیکھیں, وہ تو خامنہ صاحب نے وہ کام کر کے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا, وہ وہاں سے نکلے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں حل یہی ہے. سیکنڈ ڈاکٹر حسن صاحب, یہ بھارتی کمپنیاں کی ایک بہت بڑا سکینڈل آ گیا ہے. یہ جو بھارتی جریدہ ہے نا سر, انڈین ایکسپریس, اس کے مطابق جو H1B جو ویزا ہے وہ جعلی ویزا سامنے آ گیا, اور میرا خیال ہے امریکہ کے اندر یہ انکوائری بھی ہو رہی ہے. یہ پچھلے ہفتے میں جو ان کی جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ اس کو تھریٹس آئے تھے اور وہ انڈر اٹیک تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے کارستانی ہے کہ وہاں پہ جعلی آئی ٹی کمپنی جو وہ جعلی ویزا جو ہے نا وہ یہ بنا کر لوگوں کو جو ہے نا بھیج رہی ہے امریکہ کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب معاملہ کافی عرصے سے H1B ویزے کا فراڈ آیا, اس سے پہلے جعلی ڈگریوں کا فراڈ آیا, اس سے پہلے انہوں نے وہاں پہ اسیسینیشنز کی کارروائیاں کی. یہ ساری صورتحال ہے. اس وقت امریکہ میں انڈینز کے بارے میں بہت شدید جذبات پائے جاتے ہیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا کے تو انڈینز کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا تھا. تو ایک وہاں پہ انڈین کے بارے میں فیلنگ موجود ہے.
اب وہ اس میں ریاست کتنی ملوث ہے یا ان کے عوام کی طرف سے یہ ہے ریئیکشن آ رہا ہے، کیونکہ جس قسم کی یہ وہاں پہ حرکتیں کر رہے ہیں جا کے انڈینز، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے کیا معاملات ہیں. انہوں نے یہی کام امریکہ میں کیا، وہی کام انہوں نے کینیڈا میں کیا. کینیڈا والوں نے تو ان کے ساتھ سیدھا کر لیا تھا کام. لیکن یہ انڈینز کا اب ایک آپ دیکھیں کہ جس طرح کہ یہ آج سے 15-20 سال پہلے انڈینز کے بارے میں ایک تصور تھا مغربی دنیا میں کہ یہ بڑے نائس لوگ ہیں، بڑے دھیمے لوگ ہیں، وہ سب کچھ اب بدل گیا ہے. اور یہ خالی امریکہ میں نہیں ہوتا، آپ دیکھیں کہ تھائی لینڈ سے بھی یہی آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. تو انڈیا کے اندر جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس نے ان کے دماغ کافی خراب کیے ہیں ان لوگوں کے. نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا کی جو سب سے بڑی آئی ٹی کی کمپنی ہے کوگنیزنٹ جو ہے وہ اس پہ سوال اٹھے ہیں اور یہ سکینڈل اس کا آ گیا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا یہ سارا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اندر میں یہ کھوکھلا پن ہے سارا. بالکل ایسا ہی ہے. ان کی آپ دیکھ لیں کہ آئی ٹی ڈگریز جو ہیں وہ ساری کھوکھلی تھی. وہ ایک انہوں نے یہاں پہ کوئی ایگزیبیشن کی تھی جہاں پہ وہ چائنیز روبوٹ ڈاگ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا تھا اپنا بنا کے. تو یہ فراڈ تو ساری دنیا میں چلا رہے ہیں انڈینز. اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ کا جو آپس میں تعلق ہے، بیچ میں اسرائیل موجود ہے اور ان کی جو اسٹریٹجک الائنس ہے اس کا ان کو ایڈوانٹیج پھر بھی مل جاتا ہے. اب یہ ساری جو یہ فاکس نیوز کے اوپر آئی ہے نا، یہ ساری یہ وائرل ایکس پہ بھی ہوئی ہے یہ والی پوسٹ جی H1B ویزا فراڈ. اس نے تقریباً 90% انڈین ویزے جو ہیں وہ ان کے اندر فراڈ انفارمیشن ہے. تو یہ تو پورا دیکھیں اب اسکیم ہے. اب یہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب ان کے لینس کے نیچے کیوں آیا ہے امریکہ کے. اب ان کو انڈیا کی پریشانی کیوں ہو رہی؟ کیا آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ ان کی ایجنسیز کو آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے یہ باتیں نہیں پتا ہوں گی؟ انہیں بالکل پتا ہوں گی. لیکن اس وقت وہ انڈیا کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے. جو اس وقت اب دیکھیے یہ اسٹریٹ آف ملاکا کی ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی، وہاں پہ انڈونیشیا کے ساتھ اور فلپینز کو یہ اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں. تو یہ تو رسیاں توڑا رہے تھے کہ ہمیں چائنا سے نہیں لڑنا. امریکہ کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے یہ ساری باتیں کر کے انڈیا کے اوپر کہ یہ اب ان کے لیے آگے یہ واچ ڈاگ کا کام کریں اس علاقے میں جا کے. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ انڈینز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ یہ چیز پتہ چلی امریکہ کو. اب تک امریکیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ انڈینز وہاں پہ کیسے آ رہے ہیں، کیسی ڈگریاں جعلی ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں، جعلی کاغذ دکھا کے وہاں پہ پہنچتے ہیں. وہ انہوں نے نظر انداز کیا تھا اس چیز کو. لیکن اب وہ انڈین سے کوئی، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ انڈین سے کوئی کام زبردستی لینا چاہتے ہیں اور انڈینز کو اب پریشر ڈال رہے ہیں. یہ سب کچھ جی ٹھیک. جی میاں ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی مفاد امریکن کا، کیا ان کو پہلے نہیں پتا تھا؟ اتنی کمزور ان کی انٹیلیجنس ہے جو ان کی ایجنسی ہیں. اس سے پہلے اگر دیکھیں نا پاکستان کا ایک بندہ تو ایگزیکٹ غالباً وہ ایک یونیورسٹی کا بھی فراڈ آیا تھا، وہ بھی 20-30 سال کے بعد پتہ چلا. تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر حسن ظفر صاحب فرما رہے ہیں، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ وہ انڈیا سے کیا کام لینا چاہتے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا سکینڈل، ان کی آئی ٹی اتنی بڑی کمپنی جو کوگنیزنٹ ہے اس کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے؟ بلا شبہ جو میرے پیش رو ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا وہ بڑا ٹھیک انہوں نے باتیں فرمائی ہیں. بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر سب سے زیادہ دنیا میں انسانی اسمگلنگ کا جو اڈا ہے میجر، کہ ایون جو پاکستان سے بھی انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے اس کا بھی مرکز جو ہے نا وہ انڈیا ہے. اور وہاں سے یہ سارے اس کے تانے بانے آپ دیکھیں تو یہ سارے انڈیا کے ساتھ ہی نکل کے اور وہاں سے ہی وہ جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں اور وہ انسانی اسمگلنگ ڈنکی جو ہے وہ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے تانے بانے وہ ہندوستان سے ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے اور وہاں سے انسانی اسمگلنگ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت بڑا. اور اسی طرح وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا ہنڈی کا وہ بھی دنیا میں سب سے بڑا وہاں پہ ہی نیٹ ورک ہے. آپ پھر یہ دیکھیں کہ یہ جوئے کا جو ہے جو تمام گیمز کا اور خاص طور پہ کرکٹ کا وہ بھی مرکز انڈیا ہی ہے، کہ یہ ساری دولت جو ہے وہ انڈیا ہی جاتی ہے اور وہاں سے یہ سارے معاملات کو پھر وہاں سے ڈسٹریبیوشن اس کی ہوتی ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو اس وقت امریکہ چاہ رہا ہے نا، ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ملک
ملک طاقتور ہوتا ہے نا تو وہ پھر طاقتور مزید ہوتا چلا جاتا ہے. جب پھر وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اب اس 1 سال پیچھے آپ چلے جائیں, ہندوستان کا بیانیہ پوری دنیا میں مانا جا رہا تھا اور پاکستان بڑا چیختا تھا کہ میرے ساتھ یہ دہشت گردی ہو رہی, یہ ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, اس کا کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اسی طرح اب جو ہے معاملات ہے, پاکستان نے بتایا ہے امریکہ کو کہ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات یہ ہو رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کریں. اس کے بھی تانے بانے جو ہے یہ سارے ہندوستان تک ہے. یہ پاکستان نے اس کو جو ہے بڑے عرصے پہلے سے جو کہہ رہا تھا, اب وہ یہ پرانی رپورٹیں ہی ساری نکلی ہیں. یہ اس کے میں میاں صاحب کو میاں صاحب دیکھیں نا, امریکہ میں جو ویزا فراڈ کے سکینڈل ہیں, اس نے عالمی سطح بھارت کے جھوٹ, مالی بدعنوانی اور سائبر جرائم کو منظم دھندے کو بے شک بلا شبہ بے نقاب کیا ہے. مگر میرا سوال پھر آپ سے بھی وہی ہے کہ یہ امریکہ کیا اس سے گین کرنا کیا چاہتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ پہلے نمبر پہ تو ہم اس بات پہ ہیں کہ آپ نے کہا کہ کمزور انٹیلیجنس, وہ تو آپ کو ایران کے ساتھ جو ابھی ان کی ہوا ہے اس پہ بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اگر ان کے پاس اتنی انفارمیشنز کریکٹ ہوتی تو وہ اس طرح سے حملہ نہ کرتے اور ایسے سوچے سمجھے بغیر اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتے. دوسری بات ایک اور بہت اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے بہت عرصہ پہلے اپنا سب کچھ اٹھا کے ان ملکوں کو جب نادرا آپ نے بنایا اور ہر چیز آپ نے اپنا ریکارڈ جو ہے نا آپ سے زیادہ ان کی ایکسیس زیادہ ہے, لیکن انڈین نے یہ کام نہیں کیا تب بھی. وہ انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں پہ دیکھیے, یہ آپ کا جو زر مبادلہ ہے وہاں سے جو ریمیٹنسز آتی ہیں آپ وہ دیکھیں کہ انڈیا کی کتنی زیادہ ہیں ان کی, آپ دیکھ لیں. لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو وہ جیلی کیا, جو کچھ کیا اس میں ان کی حکومت شامل ہے. یہ نہ سمجھیں کہ وہاں پہ کوئی ایسے یہ گروپ ایسے بنے ہوئے, یہ ان کی حکومت باقاعدہ یہ بالکل اس میں شامل ہے, اپنے لوگوں کو وہاں بھیج رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اور یہ سارا کچھ ان کی حکومت خود سے کر رہی ہے. اور امریکہ کو, انگلینڈ کو, باقی ملکوں کو انہوں نے وہ ایکسیس نہیں دیا جو ہم نے ہر چیز اٹھا کے ان کے آگے رکھ دیا. ہم بہت اس میں سمجھتے رہے کہ جی ہم نے کوئی بڑا تیر مارا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو ہم سے زیادہ, پاکستان سے زیادہ ہماری جو ہے نا وہ خبر ان کو ہے, ایک بندے کی جو ہے نا ہماری پوری ٹریولنگ ہسٹری ہر چیز جو ہے نا ان کے پاس ہے. لیکن انڈیا نے یہ کام نہیں کیا, پہلی بات تو یہ ہے. اور باقی جو ان سے کام لینا ہے, دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ان سے جو وہ کام لینا چاہتے تھے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کام نہیں ہو سکتا ان سے. وہ چائنا کا راستہ روکنے کے لیے ابھی ان کے ایک جو ہے نا وہ مشیر ٹرمپ صاحب کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ٹرمپ کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ سارا تیل جو ہے نا وہ چونکہ چائنا کو جا رہا تھا تو یہ لڑائی جو ہے نا اس لیے لڑی ہے کہ جناب وہ تیل کو روکا جائے ادھر. اور اسی طرح ابھی حسن صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ وہ بالکل یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس جو یہ سی پیک کا ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں جو انڈیا ہے اس کا تو ہمیشہ سے یہ رول رہا ہے, لیکن اس میں اصل کام تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مفادات کے لیے, اپنے معاملات کے لیے کہیں پہ ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے, ہمیں اپنے لوگوں کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے. ہم یہاں کر کیا رہے ہیں, ہم ان کی انٹیلیجنس کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جب بھی کوئی کہتا ہم ہر چیز اٹھا کے انہیں دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ بالکل انڈیا کی, آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ فراڈ ہے, یہ سارا کچھ ان کی حکومت خود سے کر رہی ہے. جب تک امریکہ کو ضرورت تھی, جب تک امریکہ, تب بھی انہیں پتا تھا, تب انہوں نے بالکل انہیں جانے دیا. یہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی وہاں پہ امیگرینٹس پوری دنیا کے اندر جو انلیگل رہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا ملکوں کو پتہ نہیں ہے؟ جس دن ان کے مقاصد اپنے ہوتے ہیں اس دن ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں, جب وہ نہیں ہوتا, ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ مین پاور کی ضرورت ہے, وہاں پہ کام چل رہا ہے. گڈ, ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات جاری تنازع کے حل کے لیے پرعزم ہیں. یعنی یہ جو مذاکرات جاری ہیں تنازع کے حل پرعزم ہے, یہ کہ امریکی عہدیدار کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینڈ کام اور عہدیداران یہ ایک ڈیفرنٹ پیج پہ ہیں. ایک طرف تو یعنی امریکہ اور ایران ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ پرعزم ہے کہ جی مذاکرات ہوں گے اور ہم اس تنازع کا حل, اس کانفلکٹ کا جو سلوشن ہم نکال لیں گے. آپ کیا کہتے ہیں, کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں سر, جب یہ معاہدہ ہوا تھا, MOU ہوا تھا, یا جب جنگ بندی ہوئی تھی 40 دن کے بعد, ہمارا تب بھی یہ ماننا تھا کہ یہ جنگ دوبارہ ہوگی, یہ جنگ رکے گی نہیں. MOU کتنے دن چلتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا, 2 دن کی فائٹ تو اب دوبارہ ہو چکی ہے. جی, اب چلے, اگر پہلے ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ستمبر اکتوبر میں گرمی کا وقت گزار کے یہ حملہ کریں گے, زمینی حملہ,
یہ ہماری اسیسمنٹ تھی اور اس بنیاد پہ تھی اسیسمنٹ کہ انہیں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا تجربہ ہے، گرمی میں ان کی فورسز جو ہیں وہ کام نہیں کرتی ایفیکٹولی، تو یہ گرمی کا وقت گزار کے ستمبر اکتوبر کا ٹائم دیں گے. لیکن ستمبر اکتوبر میں اگلے، کیونکہ نیتن یاہو کے الیکشنز ہیں اور نومبر میں ٹرمپ کے الیکشنز ہیں، تو اس میں چلیں اور آپ 5-6 مہینے ایڈ کر لیں، 27 کی فروری تک کا ٹائم ایڈ کر لیں. یہ جنگ دوبارہ ہوگی. یہ دیکھیے اس کی وجہ اس کی ہم لاجک کیا دیتے ہیں. اس میں کتنی پارٹیاں ہیں؟ ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ تو بنیادی پارٹیاں ہو گئیں. لبنان اور غزہ 5 پارٹیاں ہو گئیں. پھر یو اے ای اور عمان اور گلف کی باقی کنٹریز کتنی 7-8 پارٹیاں ہو گئیں. جی سی سی کے 6 کنٹری، جی سی سی کے 6 کنٹری، ٹھیک 6 کے 6 ڈال دیں. جی جی. اب بتائیں کہ کون سا ایسا معاہدہ سر لکھا جا عراق اور سکتا شام بھی ہے. میں معذرت صاحب میں انٹرپشن کی معافی چاہتا ہوں. آپ ڈالیں، آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات، وہ بوٹس آن گراؤنڈ انہیں تھرو کردستان کرد کیا ہے ابھی دو دن پہلے. یہ کر رہا ہوں کہ یہ اتنے اس میں حصے دار ہیں اس سارے کھیل میں، 8-10 ہیں یا 12 ہیں. کون سا ایسا معاہدہ لکھا جا سکتا ہے جو سب کی مرضی کا ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے اب کل ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہے، اس کو ذرا مد نظر رکھیں. کل جب امریکہ نے سٹرائک کیا تو چائنا رشیا ٹرین روٹ ہے وہاں پہ سٹرائک کی ہے. یہ میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ 1941 میں دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو یو ایس ایس آر کو یہاں سے ایک برج تھا، اس ریلوے لائن کا برج، اس کو سٹرائک کیا تھا الائڈ فورسز نے آ کے. وہی انہوں نے ملٹری میپ نکال کے دوبارہ سٹرائکس کی ہیں. وہی پرابلم ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے. پی آر آئی یہ بندر عباس والی بات، بندر عباس والا نہیں سر، نہیں بندر عباس نہیں، ایک ریلوے لائن ہے ان کی، وہ مشہد کے پاس، یعنی نارتھ میں کیسپین سی کے پاس جا کے. ٹھیک. یہ ہے پرابلم. یہ خالی ایران نہیں ہے، یہاں پہ بھی چائنا ٹارگٹ ہے اصل وایا ایران. تو یہ قصہ آسانی سے ختم نہیں ہوگا، جلدی ختم نہیں ہوگا. ہماری اسیسمنٹ اب وقت دینا مناسب نہیں ہے کہ کتنا عرصہ، لیکن I can very safely say it is not going away anytime soon. اوکے. یہ دیکھیں، ایک پارٹی کی ٹوٹل ڈیفیٹ پہ یہ معاملہ ختم ہوگا، یہ میرا ماننا ہے. یعنی آپ سرنڈر دیکھ رہے ہیں، جب تک ٹوٹل مکمل طور سرنڈر نہیں کرے گی ایک پارٹی کانفلکٹ جو ہے نا، سرنڈر کے اوپر معاہدہ ہوگا. یس، سرنڈر پہ معاہدہ ہوگا. تو آپ کس کو دیکھ رہے، کون کرے گا مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں؟ دیکھیں اس میں ہماری خواہشات کا اظہار نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ اس میں جو ہے اسرائیل اور جو ریلیٹڈ فورسز ہیں فائنلی سرنڈر کریں گی، لیکن اس کے لیے ایک کی پلیئر ہے جس کو اپنی الائنمنٹ ٹھیک کرنی ہے، وہ ہے پاکستان. جب تک ہم یہ 2 کشتیوں میں سوار اور یہ پرانے زمانے کے، یہ جو پرانے زمانے کا نا یہ بیلنسنگ ہے، جب تک وہ چلتا رہے گا یہ پرابلم ہمارا بھی چلے گا اور یہ جنگ اتنی طویل ہوتی چلی جائے گی. اپنے آپ کو یوریشین بیلٹ بلاک کے اندر ہمیں سٹرونگ کرنا ہے، وہاں پہ کھڑے ہونا ہے کلیئر مائنڈیڈلی. وہ زمانہ چلا گیا یہ بیلنسنگ ایکٹ کہ ہماری اس سے بھی دوستی اس سے بھی دوستی، ایسا نہیں ہوگا. That is not happening. یعنی کنونشنل جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ اس کو نہیں سر، وہ پرانے زمانے کی ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، ختم ہو گیا وہ قصہ. 2025 جنوری کے بعد وہ دور ختم ہو گیا. اب کب تک آپ اس کو چلائیں گے اور کب آپ وہ نئی ریالٹی کے ساتھ الائن کریں گے؟ یعنی آپ کہنا چاہتے کہ نیو آپٹمزم ہے اس کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی جو ہے نا فریم کرنی چاہیے. نیو ریالٹی کے ساتھ نئی فریش فورن پالیسی چاہیے، فریش اسٹریٹجی چاہیے. جو میں نے افغانستان کے بارے میں بات کی، میں اس کی ایک دفعہ پھر سر یہ پالیسی کون ڈیزائن کرے گا؟ پالیسی بنائے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے بنائے گی یہ پالیسی، اور اس کے اندر سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں گے. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. اس کو ٹوٹل ریویژن کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. آپ کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کا دور ختم ہو چکا. جی ٹھیک ہے. میں ذرا حکومتی کورٹ میں آپ نے گیند پھینک دیا ہے. میاں صاحب آپ حکومت کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پارٹنر بھی ہیں، کولیشن پارٹنر ہیں، تو وہ جس طرح ڈاکٹر حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیٹھ کر یہ پالیسی اپنی چینج کریں، پرانی آپ کو کھل کھلا کے سامنے آنا چاہیے. آپ ایک طرف رہیں، 2 کشتیوں پیر نہ رکھیں، کہیں ڈوب نہ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ
ابھی ہماری حکومتی پالیسی کی جتنی بھی آپ پوری دنیا 192 ملکوں میں صرف 2 چھوڑ کے باقی 190 تعریف کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ملک 197 ہے سر, جتنے میں جو ہے نا آپ 2 نکال دیں, باقی سب کا کہہ دیں جتنے بھی ہیں. اچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ جی اس وقت آج کی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج ہم نے وہ جو ہم پہ ایک دہشت گردی والا الزام تھا, جو ہم نے اسی پالیسی پہ جا کے پہلے تو اپنا وہ جو ہے نا اپنا وہ دھویا ہے, آج وہ پوری دنیا مان رہی کہ ہم امن پسند لوگ ہیں اور امن جو ہے نا وہ امن کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری بات بڑی کلیئر ہے ہماری, آپ دیکھیے کہ ہمارا چائنا جو ہے وہ ہمیشہ سے اور ہر حکومت کو اور ہر ہماری پارٹی, وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو یہ بالکل کلیئر بات ان کو ہے کہ ہمارا چائنا جو ہے نا وہ درینہ دوست ہے اور مخلص دوست ہے, ہمارا پارٹنر ہے. ہاں جی, اور پارٹنر. اور اس کے بعد ہمیں یہ جو مڈل ایسٹ میں اور اپنے اس خطے کے اندر اپنی جو الائنمنٹ ہے, وہ بات ڈاکٹر حسن صاحب کی بالکل درست ہے, ہمیں وہ ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں دور کے ڈھول جو ہے نا ان سے اب جو ہے نا وہ جان چھڑانا. اچھا چلو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, لاسٹ منٹ آپ ذرا کمنٹس کریں. جی, اس وقت جو جنگ ہے نا وہ تو ایران نے آپ کو پتہ ہے وہ شروع کیا ہے. یہ ٹائمنگ اس کی ٹھیک نہیں, ابھی یہ جو ابھی یہ جو 2 دن پہلے جو شروع ہوئی ہے, جی ہاں جی منگل کو جو شروع ہوئی ہے, 190 کے قریب یہ حملے ہو چکے ہیں اور ہاں جی, یہ جو امریکہ نے کیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, امریکہ نے جو حملے کیے اور 190 کے قریب وہ انہوں نے کیے. اب یہ اس وقت ان کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی. ایک تو خامنائی صاحب کا وہ سارا جست حاکی تھا, وہ تدفین ہونی تھی, اور جو معاملات ہیں اس وقت جو ہے میں جو سمجھتا ہوں پاسداران ایران جو ہیں ان کے گورنمنٹ کے ساتھ, ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی روابط میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ دیکھیں نا یہ ٹائمنگ یہ ٹھیک نہیں. یا آپ کرتے اس وقت جب دوبارہ جو شروع کی گئی ہے وہ ایران نے کیا ہے, یہ بات بالکل کلیئر, اور پاکستان نے اس کو پوری دنیا نے, ہاں جی, اس وقت اس ایم او یو کی جو وائلیشن ہے ایران نے جو اس وقت, ہاں جی, اس وقت جو ہے وہ جنگ, اور سر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے پینل شکریہ ادا کروں. ناظرین, جس طرح میرے پینلسٹ نے اپنی رائے کا اظہار کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے نا اس کی ایک بہت بڑی کمپنی جو اس وقت فراڈ اور اسکینڈل کا جو ہے اس پہ ایلیگیشن لگ چکا ہے, بلکہ اس کی جو پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے, وہ انسپیکٹر انتھونی ہے جو امریکہ کا اندر وہ جو محکمہ لیبر ہے مین ہے, تو اس کے اندر وہ انہوں نے سمن بھی جاری کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں انڈیا جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے, انڈیا وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, سوئل آف دا افغانستان استعمال ہو رہی ہے. جو ٹیررسٹ ہیں وہ سارے اس کے پناہ گاہیں ہیں وہ افغانستان کے اندر ہے, وہاں پہ القاعدہ اور اس طرح کی دوسری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے انہوں نے وہاں پہ قدم جمائے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ ٹیررسٹ بھرتی کرتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے پھر دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے نا جو عبوری سیٹ اپ ہے وہ تو آیا تھا 3 سال کے لیے, اب میرے خیال میں اس کو 5 سال ہو گئے, انہوں نے کو نیو الیکشن کروا کے اور اقتدار جو ہے منتخب نمائندہ حوالے کرنا تھا وہ نہیں کر رہے تھے, چونکہ ان کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. وہ اپنے اختیارات کی بنیاد پر پورے افغانستان پہ ان کا تسلط قائم ہے, یہاں تک کہ وہاں پہ عورتیں جو پرائمری سے آگے تعلیم نہیں حاصل کر سکتی, نوکریوں پہ پابندی ہے. اور اس کے علاوہ وہ دہشت گردی کے لیے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو جو ایکسپورٹ کر رہی ہے, امپورٹ بھیج رہی ہے, دہشت گرد بھیج رہی ہے تاکہ ہمارے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے, جو ایم او یو ہے, جو پاکستان ایک بہترین سفارتی جو ہے نا رول پلے کر کے اس کو جو ہے وہ مارز وجود میں لایا تھا. میں دوبارہ جو سی ڈی ایف ہے, چیف مارشل چیف ڈیفنس آفیسر ہیں, چیف ڈیفنس فورس کے جو سربراہ ہیں, میں ان سے بھی اپیل کروں گا, پرائم منسٹر اپیل کروں گا, وہ دونوں مل بیٹھ کر قطر کے ساتھ مل کر پھر ان کو ان دونوں فریقین کو پھر ایک پیس ٹاک کے لیے ایک ٹیبل پہ لائیں, تاکہ جو دنیا پوری دنیا جو ہے وہ اقتصادی لحاظ پر اس کا شکار ہو رہی ہے, ان کو نقصان ہو رہا ہے, اس کے نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے, چونکہ آئل پرائسز جو ہے نا اس کانفلکٹ کی وجہ سے, ان حملوں کی وجہ سے ان کی پرائسز جو فلیکچویٹ ہو رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے نا اس کے اقتصادی نقصان ہو رہا ہے. ناظرین, میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.